السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب و بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، جدید مناہج کی حقیقت کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں جس موضوع پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے وہ موضوع یہ ہے کہ جماعت تبلیغ کے جو ہمارے احباب ہیں، ان لوگوں کے یہاں کیسے کیسے عقائد پائے جاتے ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی طرح سے اتہام نہیں ہے، الزام نہیں ہے، تہمت نہیں، بہتان نہیں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو براہ راست کتابوں میں موجود ہیں اور ایک سے زائد جگہوں پر موجود ہے۔ جماعت کے جو بڑے علماء ہیں، بڑے نام ہیں، ان لوگوں کے یہاں یہ عقائد نظریات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ نے اس سلسلے میں کیے گئے سوال کا جو جواب دیا تھا، وہ جواب یہ دیا تھا کہ جو لوگ جماعت سے جڑے ہوئے تھے، بعد میں وہ الگ ہوئے، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، بہت سارے عقائد، بہت سارے مسائل جو کتاب و سنت کے سے متعارض ہیں، اس کے خلاف ہیں، تو انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور انہوں نے پھر باقاعدہ مستقل طور پر اسے بیان کیا اور اپنی کتابوں میں لکھا، اور اسی سلسلے کی چند باتوں کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور کچھ باتیں آپ کے سامنے سے پہلے بھی آ چکی ہیں، کچھ باتیں آج آپ کے سامنے آئیں گی۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو، جو لوگ بھی خاص طور پر اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ان عقائد کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ، بہت ہی زیادہ کہہ لیجیے کہ ہوش مندی کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ ان باتوں کو سنیں، کتابوں کو کھولیں، کتابوں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ واقعی یہ عقائد جو لکھے ہوئے ہیں، جو عقائد تھے ان اکابر کے، بڑوں کے، یہ عقائد کس طرح سے کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ معمولی چیزیں، بعض جزوی مسائل میں غلطی کا ہو جانا، یا مثال کے طور پر خلاف چلے جانا، یا اجتہادی طور پر کوئی چوک ہو جانا، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ یہ مسائل جزوی مسائل ہیں اور نہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ کہیں چوک سے کوئی بات ہو گئی ہے۔ یہ مستند طور پر اس اعتبار سے لکھی گئی ہے کتابوں کے اندر کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، ہم ان پوری جماعت اس پر متفق ہے، پوری جماعت اس پر اکٹھا ہے۔ اس طرح سے ان عقائد کو جماعت کے عقائد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو چند باتیں آئی ہیں ان میں یہ باتیں آ چکی ہیں کہ عقیدے میں یہ نقشبندی ہے، عقیدے میں یہ ماتریدی ہیں، اشعری ہیں، اور اس کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ یہ دونوں نام جو آپ سنتے ہیں اس میں کون سا عقیدہ چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح سے پھر یہ بات آئی کہ یہ لوگ تصوف میں چاروں سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، کچھ باتیں ابھی چل رہی ہیں، جاری ہیں۔ فی الحال جو آپ کے سامنے موضوع چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سلسلے تصوف میں چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، اور ابھی جو ہمارے سامنے بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ تصوف میں چشتی بھی ہیں۔ چشتی کیا چیز ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج جو مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں وہ یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیں کس طرح سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب کے سلسلے میں خود اشرف علی صاحب تھانوی اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں
کہ ان کے پاس دو لوگ مرید ہونے کی نیت سے آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں میں سے باری باری ایک ایک کو بلوایا اور ان سے جو گفتگو کی وہ یہ کہ ان کو آزمانے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے کلمہ توحید اور رسالت، جس کو ہم شہادتین کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے میں رسول کو ہٹا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھانے کے لیے محمد کا لفظ ہٹا کر کے اس کی جگہ پر چشتی رکھا اور اس کلمے کو پڑھنے کے لیے کہا، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس طرح سے انہوں نے کلمہ پڑھوایا۔ اور پھر اس کے بعد جب اس نے وہ کلمہ پڑھ لیا، محمد کی جگہ چشتی رکھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو اس کے بعد انہوں نے اسے اپنا مرید کر لیا۔ اب اس کے بعد جو بات آگے کرنی ہے آپ کے سامنے، اسی واقعے کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کلمہ پڑھوا دیا، چشتی رسول اللہ کہلوا دیا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ میرے بھائیوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی تھی، کوئی چوک تھی، تو اس غلطی کو، اس چوک کو واضح کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ غلطی نہیں تھی، چوک نہیں تھی، عمدن قصدن عقیدے کے ساتھ، اسی نظریے کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ مقصد ہے۔ اس طرح سے اس پورے واقعے کو سنوارنے کی، اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی، اور چشتی رسول اللہ جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھوایا، اس کلمے کو صحیح قرار دینے کے لیے کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی یہ تعویل ہے، اس کی یہ توجیہ ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے اشرف علی صاحب تھانوی نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس غلطی کو واضح کر دینا، غلطی کا اعتراف کر لینا، غلطی کی وضاحت کر دینا، یہ سب سے بلندی کی چیز ہے۔ غلطی کا اعتراف، چوک کا اعتراف، رجوع، حق تسلیم کر لینا، باطل سے نکل جانا، یہ انسان کو چھوٹا نہیں کرتا بلکہ انسان کو بڑا بنا دیتا ہے، اور جو جتنا بڑا علم والا، تقوی والا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس چیز میں وہ بلند ہوتا ہے، برتر ہوتا ہے۔ دیکھیے اس واقعے پر اشرف علی صاحب تھانوی نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہاں، اور غور سے سننا ان تمام باتوں کو، یہاں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا لغوی معنی، لغوی یعنی لغت، ڈکشنری، سمجھ رہے ہیں آپ؟ رسول کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، عربک ڈکشنری میں یہ لفظ موجود ہے، یہ لفظ عربک زبان کی کسی کتاب میں ہو تو ٹھیک ہے، اس کو ہم عربک ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی ہم مان لیں، لیکن اب یہ لفظ رسول کا عربک ڈکشنری سے نکل کر، عربی کتابوں سے نکل کر قرآن میں استعمال ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات میں استعمال ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، آپ کی سنت میں استعمال ہو رہا ہے، تو اب یہ ڈکشنری کے لٹریری معنی سے نکل کر کتاب و سنت، عقیدہ، رسالت کا جو بنیادی ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے، یہ اس کی اصطلاح۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کے معنی ہوتے ہیں پیغامبر، یہ پیغام لو، فلاں کو پہنچا کر کے آؤ۔ یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، ہم کسی کو پیغام دیں کہ یہ لے جاؤ فلاں کے پاس پہنچا کر کے آؤ، تو یہ لغوی معنی میں ہی رہے گا، کیونکہ اس میں کوئی اللہ کی طرف سے رسول بنانے، وحی آنے، اللہ کا پیغام آنے، جبریل کے اترنے، ایسا کوئی معاملہ رہے گا اس کے اندر؟ کوئی بات نہیں، نارملی جیسے کوئی آدمی کسی کے پاس پیغام پہنچائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ رسول۔ اس کو ہم لوگ اردو میں قاصد کہتے ہیں، قاصد، یہ لغوی ہے، لیکن کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کیا یہ لغوی ہے؟ اصطلاح
قرآن کی اصطلاح، سنت کی اصطلاح، سلف کی اصطلاح، عقیدے کی اصطلاح، ایمان بالرسل کی اصطلاح. آپ دیکھیے تعویل بڑی خطرناک ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ اس کی تعویل کی جائے، اس کو سنوارنے کی کوشش کی جائے. کیا کہا یہاں پر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کو لغوی معنی لیا جائے گا. کیوں لیا جائے گا؟ لینے کی کیا گنجائش ہے جب وہ لغوی ہے نہیں، اصطلاحی لغت سے نکل کر اصطلاح میں استعمال ہو چکا ہے، تو آپ اس کا لغوی معنی کیسے لے سکتے ہیں؟ کیسے لے سکتے ہیں آپ بتائیے؟ ایسے تو ہم توحید کو لغوی معنی لیں، ایسے ہی ہم آخرت کا لغوی معنی لیں، ایسے ہم نماز کا لغوی معنی لیں، ایسے ہم زکوٰۃ کا لغوی معنی لیں. آپ بتائیے ایسے ہم فرشتے ملک کا لغوی معنی لیں، ایسے ہم کتاب کا لغوی معنی لیں. تو یہ قرآن اور اس کے علاوہ تورات، زبور، انجیل سے نکل کر کے ہر مارکیٹ میں بکنے والی گلیوں میں ہر کتاب اس کے اندر شامل ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو کیسے ایک اصطلاحی چیز کو ہم لغوی معنی میں گھما کر کے واپس کیسے لا سکتے ہیں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اگر یہ کلمہ کوئی آدمی اگر محمد الرسول اللہ کا جو لفظ ہے، جملہ ہے، جس میں رسالت کا اقرار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر لغوی معنی ذہن میں رکھ کر کے، دل میں رکھ کر کے، میرے بھائیوں اگر زبان سے اقرار کرے، گواہی دے، تو کیا اس کا کلمہ درست ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اس رسول سے کون مراد ہے؟ کیا محمد کے علاوہ دنیا میں اور کسی کے لیے یہ کلمہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اور رسول ہو سکتا ہے؟ لغوی معنی کیسے لیا جا سکتا ہے؟ مناسب سے، بڑے ناموں سے، پیری مریدی سے کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں بدل سکتا ہے. اور افسوسناک بات ہے، بڑی جرأت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہاں پر چشتی رسول اللہ کا لغوی معنی یعنی پیغام پہنچانے والا لیا جائے گا. پیغام پہنچانے والا لیا جائے گا، یہ معنی عام معنی لینا چاہ رہے ہیں. یہ کلمہ کفر نہیں ہے، یہ کلمہ کفر نہیں ہے. اس میں اس سے زیادہ خطرناک بات ہے میرے بھائی، وہ کلمہ پڑھوا لینا ایک غلطی، ایک گناہ، ایک جرم تھا جو ایک وقت ہو کر کے ختم ہو گیا، لیکن اس پر یہ عقیدہ جو پوری امت کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا کہنے کہلوانے میں کوئی کفر کی بات نہیں ہے. یہ خطرناک مسئلہ ہے کہ ایک تربیت کی جا رہی ہے، ایک ذہن دیا جا رہا ہے، ایک فکر دی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. چشتی اگر محمد کی جگہ پر چشتی کو لگا دیا جائے، کسی اور تیسرے چوتھے پانچویں کا نام لگا کر کے رسول اللہ اگر کوئی کہتا ہے تو لغوی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. تو پھر کوئی امت کے علماء جو رسولوں کا پیغام قیامت تک پہنچانے والے ہیں، کسی کا بھی نام استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب کتنی خطرناک بات ہے، کتنی سنگین بات ہے. یہ خطرناک زیادہ ہے اس سے کہ کہا جائے کہ یہاں لغوی معنی لیا جائے گا، یہ کلمہ کفر نہیں ہے. اچھا، اب اس کے بعد اس کی دلیل یہ دیکھیے آپ، دلیل اور غور کریں دلیل پر. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ صحابی رسول ابن مربع انصاری رضی اللہ تعالیٰ، زید رضی اللہ تعالیٰ، زید بن مربع نام ہے ان کا، زید بن مربع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا انی رسول رسول اللہ الیکم، انی رسول رسول اللہ الیکم، میں تمہارے پاس اللہ کے رسول کا رسول ہوں، میں تمہارے پاس اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، میں تمہارے پاس اللہ کے رسول کا نمائندہ بن کر آیا ہوں. اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میں یہ لے جا کر آپ تک پہنچا دوں، تو میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، اللہ کے رسول کا نمائندہ ہوں. اب انہوں نے رسول و رسول اللہ، رسول کا، اللہ کے رسول کا رسول، یہاں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ چشتی رسول اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ابن مربع نے کہا تھا انی رسول اللہ، انی رسول رسول اللہ الیکم. دیکھیں دو لفظ ہے نا، رسول دو بار ہے، ایک رسول ہے اور ایک ہے رسول اللہ. پہلا رسول کا لفظ یہ لغوی ہے
اور دوسرا رسول اللہ کا جو رسول ہے وہ کیا ہے؟ اصطلاحی ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ کیونکہ پہلے رسول سے تو کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، جس کو بھی اللہ کے نبی نے بھیجا ہوگا، جاؤ یہ کام کر کے آؤ، جاؤ یہ کام کر کے آؤ، جاؤ یہ کام کر کے آؤ، وہ قاصد یعنی اللہ کے نبی نے بھیجا کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، وہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر وحی نہیں اترتی ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ نہیں آتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آتا ہے اس کے اوپر۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ پہلا والا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اصطلاحی ہے کہ غیر اصطلاحی؟ اصطلاحی ہے، اللہ نے چنا ہے، منتخب کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجیے اللہ کے نبی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانیت کی طرف سے پیغامبر رسول، اللہ کا پیغام پوری دنیا میں عام کرنا ہے، مجھے اس منصب کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ پورا لمبی بات ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں عرب میں سے اس علاقے میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور مجھے بنو ہاشم میں سے منتخب فرمایا۔ مصطفیٰ ہوں میں، چنا ہوا ہوں، مجھے اللہ نے منتخب کیا ہے ساری دنیا میں سے۔ تو آپ بتائیے کہ اس سے رسول اللہ سے یہ استدلال کرنا کہ ایسے ہی زید بن مربے نے کہا تھا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کتنی غلط بات ہے۔ زید بن مربے پہلے والے رسول تھے کہ اگلے والے رسول تھے؟ بتائیے، پہلے والے تھے نا، یعنی اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا کہ جاؤ یہ کام کر کے آئے۔ اور یہاں کیا کہا گیا ہے؟ یہاں کہا گیا ہے کہ چشتی اللہ کے رسول ہیں، اور یہاں پہ زید کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول کے رسول، اللہ کے رسول کے پیغامبر ہیں، اللہ کے رسول کے نمائندے۔ اور چشتی رسول اللہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چشتی اللہ کے پیغامبر ہیں۔ کس نے چشتی کو اللہ کا رسول بنایا؟ کیسے چشتی کو رسول اللہ کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ تو اس حدیث کے اندر کوئی دلیل ہی نہیں ہے میرے بھائیوں، اس حدیث میں کوئی دلیل ہے ہی نہیں اس بات کے لیے جو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے چشتی کو اللہ کا رسول بنایا ہے، اور یہاں پر ابن مربے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے بھیجا جا رہا ہوں، یہ کام کر کے آ جاؤ۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں استدلال۔ اس حدیث کا اس مسئلے سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں الگ الگ پوائنٹ پر ہیں، دونوں الگ الگ نقطے پر ہیں۔ وہاں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ چشتی اللہ کے رسول ہیں، اور حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کے نمائندے۔ تو اللہ کا نمائندہ چشتی کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور دلیل دی جا رہی ہے اللہ کے رسول کے نمائندے کی حدیث۔ اس کو کہتے ہیں خلط مبحث، یا لوگوں کو تسلی دے دینا فوری طور پر، بس چند باتیں تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں ایسا تو استعمال ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں۔ اس کے آگے دیکھیے مزید آگے کیا لکھتے ہیں، یہ ساری باتیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی ہیں۔ آگے کہتے ہیں مصلحت اس میں یہ تھی، آپ بتائیے کہ کلمہ توحید کو بدلنے میں کون سی مصلحت ہو سکتی ہے؟ ہم نے اس سے پہلے بھی خطبوں میں کہا ہے کہ آج مصلحت کے لفظ کو سب سے زیادہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج سنت کی مخالفت کرتا ہے، صاف صاف کہتا ہے مصلحت، بھلا سنت کی مخالفت میں مصلحت ہو سکتی ہے؟ عقیدے کی خلاف ورزی کرنے میں کوئی مصلحت ہو سکتی ہے؟ کہا کیا جا رہا ہے مصلحت اس میں یہ تھی کہ اگر راسخ العقیدہ ہے تو مجھے خلاف شرع نہیں سمجھے گا۔ وہ مرید جو ہے نا، مرید جو آیا تھا، کیا کہا مصلحت اس میں یہ تھی کہ اگر راسخ العقیدہ ہے یعنی پکے عقیدے والا ہے، مضبوط عقیدے والا ہے، تو مجھے خلاف شرع نہیں سمجھے گا۔ آپ بتائیے کہ اگر وہ پکے عقیدے والا ہے تو خلاف شرع نہیں سمجھے گا، یا فاسد العقیدہ ہے تو خلاف شرع نہیں سمجھے گا؟ عقیدہ فاسد ہے اس لیے اس کو شریعت کے مطابق سمجھنا، اگر عقیدہ درست ہوتا تو کبھی اسے شریعت کے مطابق نہیں سمجھتے۔ پوری تاریخ میں اسلام کی آمد سے لے کر آج تک پوری تاریخ میں ایک واقعہ بتلا دے کوئی کہ ایسا بھی کسی نے کیا ہوگا کہ کلمہ طیبہ، توحید، رسالت کا کلمہ، شہادتین، اس کے اندر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ
کہ لفظ کو ہٹا کر کے اس کی جگہ کسی امتی کا نام لکھا ہوگا اور اس کو صحیح عقیدہ ثابت کر رہا ہوگا، شریعت کے مخالف نہیں بلکہ شریعت کے موافق ثابت کر رہا ہوگا۔ کتنی بڑی جرأت کی بات ہے۔ تعویل کرنے سے حق بدل نہیں سکتا، سچائی کا تبدیل نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے تو کہتے ہیں مصلحت، یہ فساد ہے، مصلحت نہیں مفسدہ ہے، یہ فساد ہے، یہ برائی ہے میرے بھائیوں۔ کلمہ طیبہ کے اندر تلاوت کرنا، کھلواڑ کرنا اور اس کے بعد اس کو سنوارنے کی کوشش کرنا، ایسا بولنے والا کفریہ بات بولنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ کہنا کہ اگر راسخ العقیدہ ہے تو مجھے خلاف شرع نہیں سمجھے گا، بھائی عقیدہ فاسد ہوگا تو خلاف شرع نہیں سمجھے گا، جس کا عقیدہ درست ہوگا وہ 100% اسے خلاف شرع سمجھے گا، اور خلاف شرع ہے اگر نہیں ہے تو اس کا کوئی شاہد، اس کا کوئی نمونہ سلف صالحین کے زمانے میں بتا دیں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین، امام محدثین، اور آج تک اس واقعے کے پہلے تک، اس واقعے کے بعد تک کسی کتاب و سنت اور منہج سلف کے حامل سے ایسی کوئی بات ثابت ہے تو کتنی خطرناک بات ہے۔ اچھا تعویل کرے گا، خلاف شرع نہیں سمجھے گا مجھے بلکہ تعویل کرے گا۔ اب کلمہ طیبہ کی بھی تعویل کرو، لا الہ الا اللہ کی بھی تعویل کرو، محمد رسول اللہ کے اندر چشتی رسول اللہ کر دیا جائے، اس کی بھی تعویل کر لو کہ ایسا ایسا ہے، اس لیے کوئی حرج کی بات یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ عقیدہ کون دے رہا ہے؟ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی یہ عقیدہ بتا رہے ہیں، وہی تعویل کر رہے ہیں، وہی اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، اسی واقعے کو، وہی اس واقعے کو سنوارنے کی، خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر سے داغ دھبا ختم ہو جائے۔ مجھے خلاف شرع نہ سمجھے گا اور تعویل کرے گا ورنہ بھاگ جائے گا۔ بھاگ جانا ہی چاہیے تھا، وہ بدعقیدہ تھا، اس لیے چشتی رسول اللہ پڑھنے پر راضی ہو گیا۔ یہ بھی بدعقیدگی کی دعوت ہے جو اس کو سنوارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو اچھا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کلمہ توحید، کلمہ رسالت صحیح اور اصلی اور حقیقی معنی پر قائم رہے، یہ زیادہ عزیز ہے کسی بڑے سے بڑے کا دفاع کرنے کے مقابلے میں۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب آئیے ہم لوگ ذرا اب اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، کہ اس میں غلطی، فساد، برائی کیسے کیسے، کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارے بہت سارے عزیزوں کو، نوجوانوں کو اس طرح کی باتیں کہہ کر کے ورگلا دے گا۔ پکے عقیدے والا تھا، وہ تھوڑی چشتی کو اللہ کے رسول مانتا تھا، وہ تو محمد ہی کو اللہ کے رسول مانتا تھا، پکے عقیدے والا تھا، اس لیے ہم نے کہلوا دیا اس کو، اس لیے مجھے غلط نہیں سمجھے گا، تعویل کر دے گا کہ حضرت نے آزمایا ہوگا۔ بھلا کلمہ توحید اور رسالت کو اس طرح سے بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا کون سا مقام ہے کہ کلمہ توحید کو تبدیل کر کے آپ اپنی مرید، اپنی پیری کا، اپنی شیخیت کا اور اپنی مریدیت کا لوگوں سے میرے بھائیوں کی بیعت دیں گے؟ کیا چیز ہے؟ اس تعویل میں کئی غلطیاں ہیں، کئی مغالطہ ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز یہ ہے، نمبر 1، کلمے میں محمد الرسول اللہ ہے۔ کلمہ کیسا ہے ہمارا؟ محمد الرسول اللہ، جس میں تعویل کی ادنا گنجائش نہیں ہے، ایک دم صاف ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر محمد کو ہٹایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام لایا جائے گا اس کے بارے میں گواہی دی جائے گی کہ کیا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جبکہ زید بن مربع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں رسول اللہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ہے۔ اگر یہ ہوتا کہیں کہ زید بن مربع نے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسا کہیں پایا جائے، تب تو آپ دلیل پکڑ سکتے تھے کہ دیکھو استعمال کیا گیا ہے رسول اللہ کا لفظ فنا کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول کا نمائندہ ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ زید بن مربع اللہ کے نمائندے، تو حدیث الگ ہے اور بات جو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ الگ، دونوں میں کوئی تعلق نہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، نہ کہ اللہ کا۔ کس کا قاصد ہوں میں؟
اللہ کے رسول کا، اللہ کا نہیں۔ صحابی نے اپنے آپ کو اللہ کا رسول نہیں کہا ہے، بلکہ کیا کہا ہے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ کوئی صحابی اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہے۔ زید بن بربے نے کیا کہا ہے؟ زید بن بربے نے رسول اللہ کا قاصد کہا ہے، رسول اللہ کا نمائندہ کہا ہے، جبکہ خواجہ چشتی نے چشتی رسول اللہ کہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا رسول قرار دیا ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ زمین آسمان کا فرق۔ اچھا، نمبر ایک، دوسری چیز کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی زید بن بربے کی حدیث لے کر کے آئے اور آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھو ایسا تو استعمال ہوا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں کہ میرے بھائی حدیث کے اندر کہیں نہیں ہے کہ زید بن بربے نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے رسول کا رسول ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں۔ رسالت کا اعتراف، رسالت کا دعویٰ نہیں ہے، رسالت کا اقرار نہیں ہے، اپنی رسالت کی گواہی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا ایک خاصیت۔ دوسری بات کیا ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے خواجہ چشتی کی حمایت میں اور برات میں، یعنی ان کو پاک صاف ثابت کرنے کے لیے بڑی آسانی سے لغوی معنی کہہ کر تعمیل کر دیا ہے۔ لغوی معنی، لٹریری میننگ میں لے لو اس کو، ایسا کہہ کر کے تعمیل کر دیا۔ حکیم الامت صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں رسول کا لغوی معنی مراد ہے یا اصطلاحی معنی مراد ہے؟ بتائیں، اتنی دنیا کلمہ پڑھتی ہے اللہ کی توحید کا، نبی کی رسالت کا، تو لغوی معنی میں پڑھتی ہے یا شریعت اور قرآن اور سنت کی اصطلاح میں رسول کے اعتبار سے کلمہ کا اقرار کرتی ہے؟ جو اس کی حیثیت ہوگی وہی چشتی کی حیثیت ہوگی۔ اگر یہ لغوی ہوگا کلمہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لغوی طور پر چشتی پڑھا گیا، لیکن اگر یہ اصطلاحی ہے تو چشتی کا ایک اقرار بھی کیا ہوگا؟ اصطلاحی ہوگا۔ اسی بات کو سمجھنا ہے، رسول کا معنی لغوی ہے یا اصطلاحی؟ ظاہر ہے کہ ہر صاحب ایمان، صاحب علم و ایمان جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لغوی معنی میں اللہ کے رسول نہیں ہے، لغوی معنی میں اللہ کے رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ اللہ کی طرف سے مصطفیٰ، مجتبیٰ، اصطلاحی رسول، چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے، اللہ کی طرف سے سلیکٹ کیے ہوئے اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اصطلاحی رسول ہیں، لغوی رسول نہیں ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ کیا اسی کلمہ طیبہ میں محمد کی جگہ چشتی کو اللہ کا رسول قرار دینا اور اس کا کلمہ پڑھوانا اصطلاحی رسالت کا اقرار ہے یا لغوی رسالت کا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ تیسری بات کیا ہے اس کے اندر؟ تیسری بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید اور رسالت کے اقرار اور شہادت کے اس کلمہ پاک کو لغوی قرار دینا کتنی جرأت کی بات ہے۔ اللہ کے کلام کا لفظ ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک فتنہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایسے لوگ بھی بہت سارے ہیں، اور ابھی میڈیا پر بھی کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ دنیا سے جا بھی چکے ہوں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس میں بھی شبہہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایسے کہیں قرآن میں حدیث میں نہیں آیا ہوا ہے، ایسے قرآن میں حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا ہوا ہے۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا بتانا چاہتے ہو؟ بھئی لا الہ الا اللہ قرآن کریم میں یہ کلمہ دو گواہی پر مشتمل ہے کہ نہیں مشتمل؟ دو گواہی پر مشتمل، ایک اللہ کی الوہیت کی گواہی اور ایک نبی کی رسالت کی گواہی۔ دو گواہیاں ہیں، دونوں گواہیاں قرآن میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک نہیں، 10 جگہوں پر آپ کو ملے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہوا، لا الہ الا انا، قرآن کریم میں ہے کہ نہیں؟ کتنی جگہوں؟ محمد رسول اللہ قرآن کریم میں ہے کہ نہیں؟ تو آپ یہ کیوں شبہ ڈالتے ہیں امت کے عوام کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں کہ یہ کلمہ درست نہیں ہے، اکٹھا پڑھا جاتا ہے، ایسے لا الہ الا محمد رسول اللہ اس طرح قرآن کے اندر نہیں؟ کیسے قرآن کریم کے اندر نہیں؟ دو گواہیاں ہیں، دونوں گواہیاں قرآن کریم میں موجود ہیں، اکٹھا رہنا ضروری نہیں ہے، اکٹھا رہنا دونوں گواہیاں کا ضروری نہیں ہے، دونوں گواہیاں موجود ہیں اور دونوں گواہیاں مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ دونوں گواہیاں اس لفظ شہادتیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے بارے میں جو بات کہتی ہے کہ حدیث رسول میں کہیں نہیں آیا ہے
یہ تو لا علمی ہے، جہالت ہے. پہلی بات بھی جہالت کی ہے، یہ مسئلہ ہی جہالت کا ہے. لیکن یہ کہنا کہ حدیث رسول سے نہیں، کتنی حدیثیں ہیں جس میں دونوں گواہی ایک ساتھ میں موجود، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو یہ بھی ایک شبہہ ہے. ایسے بہت سارے آپ کو میڈیا پر ملیں گے، نقطہ بتائیں گے، بھاری پوائنٹ نکال کر کے دیں گے، اور اس طرح کی باتیں عوام کے ذہن میں لا کر کے عوام کو شک شبہے میں ڈالنے کا کام کریں گے. تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے. کتنی جرأت کی بات ہے کہ اس کلمہ طیبہ کو لغوی قرار دیا، اصطلاحی نہیں بلکہ لغوی ہے. کیا دنیا بھر کے مسلمان کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ کی گواہی جو دیتے ہیں وہ لغوی میں دیتے ہیں یا اصطلاحی طور پر دیتے ہیں؟ ہم جو گواہی دیتے ہیں لغوی دیتے ہیں کہ اصطلاحی دیتے ہیں؟ بتائیے. کیا کہا؟ جو چشتی رسول اللہ کے لغوی معنی مراد ہے. یعنی اگر یہ کلمہ جو گواہی دیتے ہیں اگر یہ لغوی گواہی دیتے ہو تو ٹھیک ہے. پوری دنیا کے مسلمان جو گواہی دے رہے ہیں وہ کتاب و سنت کے عقیدے کے مطابق اصطلاحی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو جب وہ اصطلاحی گواہی ہے تو چشتی بدل دیا محمد کے لفظ کی جگہ پر، تو یہ گواہی لغوی ہے کہ اصطلاحی ہے؟ جیسے محمد کے ساتھ گواہی اصطلاحی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے چشتی کے ساتھ یا کسی غیر محمد کے ساتھ گواہی دینا بھی اصطلاحی ہے. ہم اس اصطلاح کو نکال کر کے اپنی طرف سے لغوی نہیں بنا سکتے. لغوی سے اصطلاحی بنا ہے، اصطلاحی سے لغوی نہیں ہو سکتا. یہ کلمہ توحید و رسالت کے ساتھ سراسر کھلواڑ ہے. اچھا، چوتھی بات، تصوف اور پیری مریدی کی اس بدترین بدعت کو، یہ تصوف کی بدعت ہے. تصوف کی بدعتوں میں سے میرے بھائیوں اس طرح کا کام کہ پیر ہوں میں، آپ مرید ہیں تو آپ کتنا مجھے اپنا پیر مانتے ہیں، کتنا مرید آپ میرے ہیں، کس حد تک میرے مرید ہیں، کتنا آپ میرے اشاروں پر چلیں گے، کام کریں گے، کتنی غلامی آپ میری کر سکتے ہیں. اس کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ بدعت کس کی ہے؟ صوفیت کی بدعت ہے. بھلا دنیا میں استاذی اور شاگردی کی کوئی مثال اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے بڑھ کر کے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی استاذ اور معلم نہیں، اور آپ کے صحابہ سے بڑھ کر کے آپ کا کوئی شاگرد نہیں. کتنی مریدی تھی صحابہ میں، صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کیسی استادی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ. اس 23 سالہ نبوت کے دور میں کوئی مثال ایسی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی اپنی اطاعت، اپنی رسالت اور اپنی استاذی منوانے کے لیے اس طرح کی کوئی حرکت کروائے؟ کلمہ بدل، کلمے کے اندر خرد خرد کر کے آزمانے کی کوشش کرے. اب اگر یہ چشتی کو اللہ کا رسول بنانے کی کوشش کر دیا تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا امتحان لینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کتنی جرأت کی بات ہے اس طرح کی بات کرنا. اور کیا کہا؟ یہ ہے کہ اس کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے، یعنی پیری مریدی کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے، صوفیت کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے کلمہ طیبہ میں تصرف اور اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے اس طرح اپنی پیری اور بزرگی کا کلمہ پڑھوانا کیا شریعت اسلامیہ میں جائز ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن یہ پورا دین ہے، صوفیت کا پورا دین ہے. پانچویں بات، دراصل اشرف علی صاحب تھانوی جو حکیم الامت کہلاتے ہیں، ان کا خواجہ چشتی کی اس حرکت کا دفاع کرنا، جو کلمہ پڑھوایا چشتی رسول، اس کا دفاع کرنا، اس کی تعویل کرنا، یعنی اس کو گھما کر کے دوسرے معنی میں، لغوی معنی میں لے کر کے ہلکا کرنا، یہ بلا وجہ نہیں ہے. یعنی ایسے ہی اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ کام نہیں کیا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں، کئی اسباب ہیں. اور وہ اسباب کیسے ہیں؟ جو خود بتلاتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کا عقیدہ کیا تھا، ان کے عقائد کیسے تھے. اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ کی تعویل کیا، اس کو ہلکا بنا کر کے پیش کیا، اس کا دفاع کیا کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. سب سے پہلی بات کیا وجوہات ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکیم الامت صاحب تصوف کے
متعدد سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ان سے بیعت ہیں۔ تصوف کے 4 سلسلے مشہور ہیں، تصوف کے 4 سلسلے جو مشہور ہیں یہی چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، ان 4 سلسلوں سے وہ جڑے ہوئے ہیں اور 4 سلسلوں سے انہوں نے بیعت کیا ہے۔ یعنی ان 4 سلسلوں کے جو پیر لوگ، بزرگ لوگ ہیں، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے، یا اگر ان کا زمانہ نہیں پایا ہے، ظاہر ہے کہ زمانہ نہیں پایا ہے، تو ان کے جو سلسلے کے جو پیر لوگ آگے ان کے زمانے میں تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے؟ بیعت کیا، مرید۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے کہ کتاب کے سر ورق پر بھی نام اسی طرح درج ہے، اشرف علی تھانوی کا نام ہے۔ یہ ساری باتیں اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب سے ہی بیان کی جا رہی ہیں۔ جو عقیدہ جو آپ کے سامنے چشتی رسول اللہ کا بیان کیا گیا، یہ ان کی کتاب ہے جس کا نام میرے بھائی اس سے پہلے آ چکا ہے اور پھر آ رہا ہے آگے وہ نام۔ کیا نام لکھا ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا؟ واقف اسرار حقیقت و معرفت۔ آپ بتائیے، حقیقت و معرفت کے راز کو جاننے والا، حقیقت اور معرفت۔ آپ حقیقت کا معنی بھی جانتے ہیں اور معرفت کا معنی بھی جانتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہے یہ بھی لغوی معنی میں نہیں ہے۔ وہاں انہوں نے اصطلاحی معنی کو لغوی بنا دیا۔ میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لغوی لفظ نہیں ہے بلکہ اصطلاحی ہے۔ صوفیوں کی اصطلاح ہے، حقیقت ایک معیار ہے ان کے یہاں، ایک درجہ، معرفت ایک خاص معرفت، علم کا نام ہے ان کے یہاں صوفیت کی اصطلاح۔ تو اس کی حقیقت سے اس کے رازوں کے جاننے والے، اس کے رازوں کے جاننے والے حضرت حکیم الامت، اس کا معنی تو آپ جانتے ہیں، مولانا الحافظ الحاج المولوی محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ ونور مرقدہ، چشتی، صابری، نقشبندی، قادری، سہروردی، حنفی، سنی، اتنا نام خود اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی۔ تو پتہ چلا کہ یہ تصوف کے ہر سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ 4 سلسلے یہ ہوں گے، اس کے علاوہ وہ صابری بھی ہیں، اور ایسے ہی میرے بھائیوں وہ آگے چل کر کے حنفی مسلک کے حساب سے، اور سنی، سنت کا تو کھلواڑ دنیا میں بہت کیا گیا، سنت کا نام لے کر کے لوگوں نے بہت کھلواڑ کیا میرے بھائیوں۔ کوئی اہل سنت سے ہٹنا نہیں چاہتا ہے اور کوئی منمانی کرنے سے باز رہنا بھی نہیں چاہتا، الا ماشاء اللہ۔ تو سنی کا لفظ لگانے سے نام کے ساتھ میرے بھائیوں کوئی سنی نہیں ہو جائے گا۔ میں لگا لوں اور سنت پڑھنا چاہوں تو کیا سنی مانا جاؤ؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ یہ خود سارے تصوف کے سلسلوں سے جڑے ہوئے تھے، اسی لیے انہوں نے تصوف کے نام چشتی کے ساتھ، چشتی جو خواجہ چشتی ہیں، ان کا دفاع کرنے کے لیے اتنی کوشش کر ڈالی ہے میرے بھائی، میرے بزرگوں، کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ دوسری بات، حکیم الامت صاحب اپنی پیر، یعنی حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر، ان کے استاد خلیل احمد سہارنپوری، اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے استاد، اپنے پیر خلیل احمد سہارنپوری کے ساتھ اپنے مرید سے چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوانے والے خواجہ چشتی کی قبر کی زیارت اور مراقبے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ نہیں سمجھے؟ چشتی رسول اللہ جن کا کلمہ پڑھوایا ہے نا خواجہ چشتی، یہ اجمیر جہاں ان کی درگاہ، جہاں ان کا مزار ہے، اس قبر کی زیارت کرنے کے لیے اشرف علی تھانوی صاحب اپنے استاد خلیل احمد سہارنپوری کے ساتھ میں گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ یہ اجمیر میں مزار کے اوپر گئے تھے۔ کس لیے گئے تھے؟ قبر کی زیارت اور مراقبہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ زیارت تو ٹھیک ہی ہے، مراقبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے قبروں کی زیارت کی، قبروں کی زیارت کرنے کے لیے کہا، آخرت کی یاد دلاتی ہے قبروں کی زیارت، یہ تو ٹھیک ہے۔ زیارت میں کہاں ہے؟ زیارت کرنے کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو، السلام علیکم دار قوم المؤمنین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر الحدیث، سب سکھایا اللہ کے نبی نے۔ مراقبہ لیکن کیا چیز ہے؟ مراقبہ یہ صوفیت کی اصطلاح ہے، خاص اصطلاح ہے، قبر سے چپک کر کے، قبر سے چپک کر کے، اور خاص کہہ لیجیے کہ جسمانی مطلب ایکشن کے ساتھ، خاص انداز میں بیٹھ کر کے
قبر کے ساتھ لگ کر کے اور تصور کرنا اس قبر والے کی طرف سے دل میں کوئی چیز داخل ہو رہی ہے، کوئی علم آ رہا ہے، کوئی روحانی فیض آ رہا ہے، کوئی القا ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نظریہ، اور میں بہت مختصر خالی سے بتا رہا ہوں، یہ اصطلاح کبھی پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گی بات کہ مراقبہ ایکچوئل میں کسے کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک سرسری طور پر ایک پس منظر ہے، مطلب ایک سرسری کہہ لیجیے کہ ایک اندازہ آپ لگائیں کہ اس انداز کی چیز کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جاتے تھے۔ اچھا، اب اشرف علی تھانوی صاحب تو ابھی بعد کے، ابھی جلدی کے 200-250 سال پہلے ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور خواجہ چشتی کب کے ہیں؟ کئی 100 سال پہلے کے۔ ان کی قبر پر گئے تھے استاد بھی اور شاگرد بھی، خلیل احمد سہارنپوری کے ساتھ اشرف علی تھانوی صاحب، یعنی دونوں ہی استاد شاگرد کہاں گئے تھے؟ اشرف علی تھانوی صاحب اور استاد خلیل احمد سہارنپوری خواجہ چشتی کی قبر پر زیارت کرنے کے لیے اور مراقبہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کو حجرِ عائشہ میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک لمبی تعداد موجود تھی۔ کسی نے مراقبہ بھی کیا؟ ایک واقعہ پہ بیٹھا، یہ کون سی اصطلاح، کون سا دین ہے میرے بھائی مراقبہ کرنا؟ کتنی خطرناک ہے یہ چیز، اور یہ عقیدہ اس کو دین ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو جو آدمی مردے کہ قبر کے پاس جا کر کے استاد شاگرد اگر مراقبہ کر سکتے ہیں، مراقبے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور مراقبہ عملاً جا کر کے کرتے ہیں، وہ اس اپنے پیر کا دفاع کریں گے کہ نہیں؟ اسی لیے دفاع ہو رہا ہے۔ ایک تو ان سے بیعت تھے، ان کے مرید تھے، اس سلسلے سے جڑے ہوئے تھے، دوسرے ان کی قبر پر جا کر کے خود اور ان کے استاد دونوں مراقبہ کرتے تھے۔ تو عقیدہ اسی طرح کا عقیدہ ان کا بھی تھا، اسی لیے اس طرح کے عقیدے کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز خود حکیم الامت نے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، آپ دیکھیں، ثالثاً خود حکیم الامت نے ایک صاحب کے ایک مرید نے جب خواب میں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، چشتی رسول اللہ اور یہاں پر اشرف علی رسول اللہ، وہاں بالکل آنکھوں کے سامنے بات ہو رہی ہے، مرید بننے کے لیے آیا تھا، یہاں خواب کی بات ہے، یہاں پر خواب کی بات ہے۔ خواب میں ایک مرید نے خواب دیکھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، یہ خواب میں وہ مرید پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی، وہ بیدار ہو گیا، تو اس نے اللہم صلی علی محمد درود پڑھنا شروع کر دیا۔ تو درود پڑھنے میں بھی اس کی زبان پر علی محمد نہیں آ رہا، اللہم صلی علی محمد نہیں، اشرف علی، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام کی جگہ پر جب کلمہ پڑھ، جب وہ درود پڑھنا چاہا تو وہاں پر اس کی زبان پر کیا آ رہا ہے؟ اشرف علی کا نام آ رہا ہے، بے اختیار، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی، چاہتا نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھے یا اللہم صلی علی محمد کے بجائے اشرف علی کا نام لے، نہیں چاہتا ہے، لیکن بے اختیار اس کی زبان پر کیا آ رہا ہے؟ اشرف علی آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ صبح میں حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی کے پاس آیا اور ان سے آ کر کے کہنے لگا اس طرح سے میرے ساتھ میں ہوا ہے، خواب میں اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا تھا، میری آنکھ کھل گئی، اس کے بعد جب میں درود پڑھنے لگا تو وہاں بھی درود کے اندر بھی اللہ کے نبی کے نام کی جگہ پر آپ کا نام آنے، تو یہ کیا معاملہ تھا؟ اگر ہم سے، آپ سے، یا ہمارے اس دور میں یا سلف کے دور میں کسی بھی امام سے، کسی بھی عالم سے اگر یہ سوال کیا جاتا کہ ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے، آپ بتائیے کیا ہے؟ کیا جواب دیا جاتا؟ جواب دیا تھا شیطان، اس کے علاوہ کوئی جواب ہے؟ یہی جواب ہے، وہ شیطان تھا، وہ خواب جو تم نے دیکھا وہ پورا خواب دیکھا، اور وہ جو تمہاری جاگنے کے بعد جو تمہاری زبان پر جو اللہ کے نبی کے نام کے بجائے اشرف علی کا نام آ رہا تھا، وہ بھی شیطان تھا جو تمہارے ذہنوں پر حاوی تھا، تمہاری زبان کو
تمہاری زبان کو محمد الرسول اللہ کے کلمے کے بجائے اشرف علی کی رسالت کی گواہی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ تو اعوذ باللہ پڑھو، جو برے خواب دیکھنے والے کے لیے اللہ کے نبی نے آداب بیان فرمائے، ان آداب کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی نے برا خواب دیکھنے والے کے 5 آداب بیان فرمائے حدیثوں میں۔ یہ سب موضوع تو یہ موقع نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے سرسری طور پر میں ذکر کر دوں۔ برا خواب آدمی جب دیکھتا ہے تو اس کو 5 آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ برا خواب جب آدمی دیکھتا ہے تو کوئی چیز ڈراؤنی ہوگی، بری چیز ہوگی، برا عقیدہ، کوئی گناہ کا کام یا کوئی بھی ہے نا، شیر ہے، یہ ہے، وہ ہے، سانپ بچھو وغیرہ، یا کوئی دشمن ہے، قتل ہے وغیرہ، اس طرح کی چیزیں وہ دیکھتا ہے۔ ایسی کوئی چیز دیکھے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو پتہ چل معلوم ہے نا کہ بری چیز دیکھ رہا ہے، تو گھبرا جاتا ہے، گھبرا کر کے اڑ جاتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اسے 5 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، وہ بائیں طرف دھتکار کر کے کیا کرے گا؟ وہ اعوذ باللہ پڑھے گا 3 بار، پہلا کام یہ کرے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے اسے؟ جس کروٹ پر وہ لیٹا تھا اس کروٹ کو بدل دے۔ دائیں طرف تھا، آنکھ کھلی، گھبرا کر کے تو بائیں ہو جائے، بائیں طرف تھا تو دائیں طرف۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم وغیرہ ہی کی ساری باتیں ہیں، کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اٹھ کر کے وضو کرے، اٹھ کر کے کیا کرے؟ وضو کرے، اور وضو کر کے پھر سوچے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، چوتھا ادب یہ ہے کہ اگر اسے ہو سکے تو وضو کر کے سو نہ جائے، بلکہ 2 رکعت پڑھ لے پھر سوئے، 2 رکعت پڑھے اور پھر سوئے۔ چوتھی بات۔ 5ویں بات، اب وہ خواب کسی کو بھی بیان نہ کرے، لیکن یہی 5ویں والی چیز پر کوئی رکتا نہیں ہے، چین نہیں آتا جب تک بیان نہ کر دے کسی سے۔ لیکن یہ نہیں سمجھتا آدمی کہ بیان کرنا خطرناک ہے، اگر بیان نہ کرے تو شاید برے خواب دیکھنے کا سلسلہ رک جائے یا کم ہو جائے، لیکن بیان کرنے کی وجہ سے پھر وہ زیر بحث آتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، واقعہ ذہن میں آتا ہے، وہ اس کو بیان کرتا ہے، وہ اس کو بیان کرتا ہے، وہ اس کو یاد دلاتا ہے، تو شیطان کو پھر گھبراہٹ میں ڈالنے کا موقع ملتا ہے، خوف زدہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ بیان بھی نہ کرے، نہ دوست سے، نہ دشمن سے، نہ عزیز سے، قریب سے، نہ دور، کسی سے بھی بیان نہ کرے۔ یہ چیز بالکل ضروری ہے، اس پر چلے انشاءاللہ برے خواب دیکھنا بند ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ خیر، تو یہ خواب اگر مثال کے طور پر کسی نے بیان کر دیا ہوتا سلف کے دور میں کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، سلف یہ کہتے ہیں کہ شیطانی خواب ہے، برا خواب ہے، اللہ سے پناہ مانگو، توبہ کرو، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آؤ شیطان سے، مردود سے، وہ تمہیں کفریہ خواب دکھا رہا ہے، شرکیہ خواب دکھا رہا ہے، یہ بدعقیدگی والا خواب دکھا رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حکیم صاحب نے کیا جواب دیا ہے اس کا، کیا کہا انہوں نے؟ حکیم صاحب سے آ کر کے اس بات کا ذکر کیا تو حکیم صاحب نے اسے توبہ استغفار کرنے کا حکم دینے کے بجائے توبہ کرتے، استغفار کرتے، اللہ سے پناہ مانگتے، اس کا حکم دینا چاہیے تھا، ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے کیا کیا؟ اس بات کو، اور اس کے بعد کلمے، اس کے بعد درود ابراہیمی جو ہے اس میں بھی اللہ کے نبی کا نام آنے کے بجائے اشرف علی تھانی، اس کا جواب دیا اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونی تعالی متبع سنت ہے۔ یہ جواب ہی اتباع سنت کے خلاف، یہ جواب کیسا ہے؟ سنت کے خلاف جواب ہے۔ اس کو توبے کی، استغفار کی، اللہ سے، شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈنے کی تلقین کرنا چاہیے کہ تم شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو اس کو اس کے بجائے کیا کیا؟ اس واقعے میں تسلی ہے کہ تم جس کو فالو کرتے ہو، یعنی مجھے اشرف علی تھانوی کو جو تم فالو کرتے ہو نا، اس کے مقلد ہو، ان کے پیچھے چلتے ہو، ان کی باتوں کو مانتے ہو، وہ متبع سنت ہے۔ یہ دیکھیے جناب، ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ سنت کا لفظ بہت غلط استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے من میں آیا سنت کا لفظ استعمال کرنا۔ اب یہ بدعقیدگی بھی سنت ہے، یہ بدعقیدگی بھی سنت ہے، اس کو سنت کہا جا رہا ہے۔ آپ نے میرا کلمہ پڑھا ہے کوئی بات نہیں،
آپ نے درود میں نبی کے نام کی جگہ میرا نام لیا ہے، کوئی بات نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ میرا نام جو بار بار کلمے کے اندر آ رہا ہے، خواب میں اور درود ابراہیم میں بھی میرا نام آ رہا ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ میں سنت کا پابند ہوں۔ اپنی صفائی، اپنی پارسائی، کہاں ہے سنت؟ دور دور تک سنت نظر نہیں آ رہی۔ ایک بھی آپ پورے واقعے میں ایک نقطہ بتاؤ جہاں سنت آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ کون سی سنت؟ برے خواب کے بارے میں بتایا گیا ہوتا ہے کہ برا خواب ہے، بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت ہوگی۔ آداب بیان کیا جاتا، سنت ہو۔ اس واقعے کو کے بعد کہا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی صحابی کی زبان، اللہ کے نبی نے عام حدیث قولی بیان فرمایا، جس نے غلطی سے واللات کہہ دیا، لات منات عزا بتوں کے نام ہے، لات و منات عزا حبل وغیرہ، اب چونکہ مشرکین تھے پہلے، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کے نبی کے صحابہ اور ساتھی بن گئے، ایمان کا اعلیٰ مقام اللہ نے عطا فرمایا، تو کبھی نہ عقیدے کے بغیر کبھی زبان پر چڑھی ہوئی بات اگر آ جائے، واللہ کہنے کے بجائے آدمی جلدی سے کیا کہہ دے؟ واللہ والعزا وغیرہ، تو اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو فوراً لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اپنے ایمان کی تجدید کرے، اپنے ایمان کو تازہ کرے، رینیو کرے، کیونکہ زبان پر کفریہ چیز آ گئی ہے، گرچہ عقیدے میں نہیں ہے لیکن زبان پر آ گئی ہے، تو کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تاکہ فوراً یہ ختم ہو جائے، صاف ہو جائے، اللہ کی توحید میں کوئی بھی خلل باقی۔ یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی صحابہ کو۔ یہاں ایک آدمی نے عمدن و قصدن، خواب والی بات تو ہو گئی، اس کے بعد جاگتے تھے، پھر آ کر کے بیان کیا، اور وقت کا عالم کیا کہتا ہے؟ اس میں اشارہ ہے کہ تم جس کی پیروی کر رہے ہو وہ طرح سے۔ میرے بھائیوں، باتیں تو جذبات کی بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم آپ کو بہت اطمینان سے سمجھانا چاہتے ہیں، اپنے بھائی کو، اور بار بار ہم نے بات کہی ہے، یہ باتیں برائے تنقید نہیں ہیں، برائے اصلاح ہیں۔ اگر یہ برائے تنقید ہیں مثال کے طور پر، تو پھر شرک کی مذمت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نبی نے شرک کی مذمت کی، قرآن میں شرک کی مذمت کی گئی، بدعت کی مذمت کی گئی، بدعقیدگی کی مذمت کی گئی۔ تو یہ عقائد باطل ہیں، جن کے یہ عقائد ہیں وہ باطل عقائد والے ہیں، ان باطل عقائد سے بچو، ان باطل عقائد سے توبہ کرو، ان گندے اور باطل عقائد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گندے عقیدوں سے بچائے۔ اس مقصد کے لیے باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، اور اس میں خیر خواہی ہے میرے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہی ہے میرے بھائیوں، آپ کے ایمان کی حفاظت، آپ کے عقیدے کی حفاظت، تاکہ آپ اللہ کی سچی توحید پر قائم ہو جائیں، اللہ کے نبی کی سچی رسالت پر آ جائیں، اور امت کے سلف کا جو فہم اور سمجھ ہے اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ یہ پیغام پہنچانے کے لیے باتیں بطور مثال ذکر کی جا رہی ہیں۔ یہ ہے، دیکھا آپ نے، یہ ہے۔ آپ اس کی تمام چیزوں کی دلیل، ان تمام چیزوں کے حوالے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، کون سی کتاب ہے، کہاں سے چھپی ہے، کیا پیج نمبر ہے، سب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اچھا، اب جو یہ آخری بات شیخ نے کہی، حکیم الامت صاحب نے، مولانا اشرف صاحب نے، کہ بِقَوْلِهِ تَعَالَى متبع سنت ہے، تو متبع سنت، اتباع سنت تو ایک دعویٰ ہے۔ جب تک یہ دعویٰ دلیلوں سے، عمل سے، کردار سے، زبان پر، قلم پر، عمل پر نہ دکھائی دے، یہ صرف دعویٰ ہی رہے گا۔ دعویٰ جب تک دلیلوں سے ثابت نہ ہو جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں، دعویٰ تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی واقعے کو دیکھ کر اس واقعے میں کون سی اتباع سنت آپ کو دکھائی دے رہی؟ اور ایسے بہت ساری بہت سارے عقائد آپ کو ملیں گے میرے بھائی، آگے بھی باتیں آ رہی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا میرے بھائیوں کہ یہ اتباع سنت کے دعوے ہمیں مولانا اشرف تھانوی صاحب کی ذات سے، ان کے مقام سے، ان کی عظمت سے ہمیں ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ عقیدے ان کے کتاب و سنت کے خلاف ہیں، یہ عقیدے باطل ہیں، اللہ کی کتاب و نبی کی سنت سے ٹکراتے ہیں۔
اس لیے ان گندگیوں کو عقیدے کی امت کے عوام کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے بیان کرنا، تاکہ ان باطل عقائد سے توبہ کریں، یہ ہم طلبا کی ذمہ داری ہے، اور بغیر اس ذمہ داری کو ادا کیے ہم عہدہ برا نہیں ہو سکتے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تعصب کے بغیر، طرفداری کے بغیر، جانبداری کے بغیر، میرے بھائی شرح صدر کے ساتھ دل کھول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو حق سمجھنے کی اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کی راہ پر چلنے اور باطل کی راہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔